السلام علیکم۔ عربی اخبارات کے تراشے کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر، اکد متحدث باسم شرطة واشنطن في تصريحات CNN أن المرأة التي أصيبت بطلق ناري خلال أحداث اقتحام مبنى الكونغرس لفظت أنفاسها الأخيرة بعد نقلها للمستشفى۔ اکد تأکید سے توثیق کرنا، تصدیق کرنا، متحدث ترجمان، شرطۃ واشنطن، واشنگٹن کی پولیس، CNN یہ نیوز ایجنسی کا نام ہے۔ طلق الناری فائرنگ، احداث واقعہ، اقتحام دھاوا بولنا، مبنی عمارت، الکونگریس کانگریس امریکی پارلیمنٹ کا نام، لفظت انفاسها الاخیرۃ لفظا آخری سانس لینا یعنی مر جانا، المستشفى ہسپتال۔ واشنگٹن پولیس کے ترجمان نے CNN سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس کی عمارت پر دھاوا بولنے کے واقعے کے دوران جس خاتون کو فائرنگ لگی تھی، ہسپتال منتقل ہونے کے بعد وہ گزر گئی، جاں بحق ہو گئی۔ دوسری خبر، یواصل مئات الباکستانیین اعتصامهم في إحدى ضواحي كويتا غرب باکستان لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على قتل 10 قاصرين من أقلية الهزارة الشيعية رافضين دفنهم رغم مطالبات السلطات۔ یواصل مواصلتن سے کسی کام کو مسلسل کرنا، مئات مئتن کی جمع سینکڑوں، اعتصام دھرنا، ضواحی ضاحیہ کی جمع اطراف، کویتا یعنی کوئٹہ، غرب مغرب، علی التوالی تسلسل کے ساتھ، احتجاج مشہور لفظ ہے، قاصری نو عمر، الحزیت ہزارہ ایک نسلی گروپ کا نام ہے، رافضین رفضن سے بنا ہے مسترد کرنا، السلطات صاحب اقتدار اتھارٹی گورنمنٹ۔ سینکڑوں پاکستانی مغربی پاکستان میں واقع کوئٹہ کے اطراف میں آج چوتھے روز بھی اقلیتی نسلی گروپ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہزارہ کے 10 نو عمر افراد کے قتل کیے جانے پر، ہلاک کیے جانے پر احتجاج کے سلسلے میں مسلسل دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ حکام کے مطالبے کے باوجود انہوں نے ان ہلاک شدگان کی تدفین کو مسترد کر دیا ہے۔ تیسری خبر، شن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء هجوما على مواقع جنوب العاصمة السورية دمشق بحسب ما أوردت وسائل إعلام النظام عقب سماع دوي انفجارات في سماء دمشق۔ اسرائیلی فوج نے سیریا کا دارالحکومت کے جنوب میں واقع دمشق کے متعدد جگہوں پر حملہ کیا، جیسا کہ دمشق کی فضا میں دھماکوں کی گونج سنائی دینے کے بعد گورنمنٹ کے ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی ہے۔ وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات أدت إلى وقوع قتلى وجرحى، قتلى قتیل کی جمع، جرحى جریح کی جمع۔ المرصد السوری شامی آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد لوگ ہلاک ہوئے اور متعدد لوگ زخمی ہوئے۔
چوتھی خبر، قال ممثلون لمنظمات مجتمع مدني إسلامية ناشطة في أوروبا للأناضول، ممثلون نمائندے منظمات تنظیمیں، مجتمع مدنی سول سوسائٹی، ناشطۃ سرگرم، اوروبا یورپ میں سول سوسائٹی کی سرگرم اسلامی تنظیموں کے نمائندوں نے اناضول سے بتایا، انه تم تسجیل اکثر من 700 ہجوم على مساجد في المانیا بین عامی 2014 و 2020 کے 2014 اور 2020 کے درمیان جرمنی میں مساجد پر 700 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، مطالبین السلطات الامنیۃ فی الدول الاوروبیہ بالتحرک لوقف تلک الاعتداءات۔ ان نمائندوں نے یورپ ممالک کے سیکورٹی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان جارحیت کو روکنے کے لیے کارروائی کریں۔ پانچویں خبر، وجہ الزعیم السنی البارز فی ایران الشیخ عبد الحمید اسماعیل زہی امام الجمعۃ فی مدینہ زاہدان مرکز اقلیم بلوچستان رسالۃ الی المرشد الاعلی للجمہوریۃ الاسلامیہ، ایران کے ممتاز سنی رہنما اور صوبہ بلوچستان کے مرکز زاہدان شہر میں جمعہ کے خطیب و امام شیخ عبد الحمید اسماعیل نے اسلامی جمہوریہ ایران کے مرشد اعلیٰ کو ایک خط لکھا ہے۔ قال فیہ، اس خط میں انہوں نے کہا ہے، ان المواطنین السنہ فی ایران لا یزالون یعتبرون مواطنین من درجۃ الثانیہ، سنی شہری ایران کے اندر مسلسل ہمیشہ سے دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں۔ وقال زہی الملقب بمولوی عبد الحمید 72 عاما فی الرسالة التي نشرت الثلاثاء عبر موقعه الرسمی، 72 سالہ مولوی عبد الحمید کے نام سے مشہور زہی نے اس خط کے اندر جو بروز منگل کو ان کے ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے کہا ہے، ان المشکلۃ الرئیسیہ فی التمییز ضد السنہ فی ایران تأتی من جہات معینۃ فی مراکز صنع القرار، ایران میں سنی لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک کے سلسلے میں بنیادی مشکلات اور پریشانی قانون سازی کے مراکز میں متعینہ اداروں کی طرف سے آتی ہیں۔ وقال عبد الحمید انه بعد 42 عاما من انتصار الثورة الإسلامية لا يزال السنة في إيران يواجهون العديد من المشاكل والمخاوف بشأن الحقوق المدنية لدرجة أنهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في إيران۔ اسلامی انقلاب کے فتح کے 42 سال ہو جانے کے بعد بھی عبد الحمید نے کہا کہ ایران کے سنی لوگ شہری حقوق کے سلسلے میں متعدد مشکلات اور اندیشوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس حد تک کہ ان کو احساس رہتا ہے کہ ہم ایران میں دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ واستشهد بقضايا مثل عدم تعيين شخصيات سنية كوزراء ومحافظين ومستشارين أو نواب رئيس وممثلين للمرشد الأعلى ومستشار المرشد الأعلى وغيرها من المناصب۔ انہوں نے متعدد چیزیں دلیل میں پیش کی، مثلا بطور وزراء اور بطور گورنر، بطور مشیر، بطور نائب صدور، بطور
نمائندہ رہبر معظم اور بطور مشیر مرشد اعلیٰ وغیرہ اسلامی اور سنی شخصیات کو متعین نہ کرنا، کما اشتکا من عدم التوظیف فی الوزارات والقوات المسلحہ ومکاتب مراکز المحافظات السنیہ، جیسا کہ انہوں نے وزارتوں اور مسلح افواج میں اور سنی گورنری مراکز کے آفس میں ملازمتوں کے فقدان کی بھی شکایت، یہ ان بطور مثال کی وہ مشکلات ہیں جن سے سنی لوگ ایران میں دو چار ہیں۔ وحذر عبد الحمید المرشد الأعلى الإيراني من أن مجموعة مشاكل ومخاوف أهل السنة تسببت تدریجيا في فقدانهم الثقة بدولتهم۔ عبد الحمید نے ایرانی مرشد اعلیٰ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکلات اور یہ اندیشے اہل سنت کے لیے تدریجی طور پر ملک کے تئیں اعتماد کے فقدان کا سبب بن رہے ہیں، رغم انہم یحبون وطنہم کثیرا، حالانکہ وہ اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکنہم اصیبوا بخیبۃ عمل جراء عدم تحسن اوضاعہم، لیکن ان کے احوال کے نادرستگی کی وجہ سے وہ محرومی کے شکار ہو گئے ہیں۔ کما انتقد انشاء منظمة ناشئة تسمى مجلس تخطیط المدارس السنیہ، جیسا کہ انہوں نے سنی مدارس کی پلاننگ کونسل کے نام سے موسوم ایک نو مولود تنظیم کے قیام پر بھی تنقید کی، والتي قال إنها تريد الإشراف على جميع الشؤون الدينية السنية من خلال المؤسسات الأمنية والقضائية في أجزاء مختلفة من البلاد۔ اس کونسل کے متعلق عبد الحمید نے بتایا کہ ملک کے مختلف حصوں میں سیکورٹی اور عدالتی اداروں کے ذریعے اہل السنہ کے دینی امور کی نگرانی اس کا مقصد ہے۔ وتشير الرسالة أيضا إلى أن أمر خامنائي بالقضاء على التمييز ضد السنة في إيران، والذي صدر ردا على رسالة الشيخ عبد الحميد في عام 2017 مجرد أمر صوري، حيث لم يتم تنفيذه من قبل المسؤولين التنفيذيين في البلاد۔ اس خط میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ایران میں اہل السنہ کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کے سلسلے میں خامنائی کا حکم، جو کہ سن 2017 میں شیخ عبد الحمید کے خط کے جواب میں صادر ہوا تھا، محض دکھاوے کا ایک حکم تھا، کیونکہ ملک کے نافذ کرنے والے حکام کی جانب سے اس کو عملایا نہیں گیا۔ یذکر ان الشیخ عبد الحمید اسماعیل زہی یعتبر من الشخصیات السنیۃ المعتدلہ التي تحظى بشعبیت کبیرۃ فی الاوساط السیاسیہ داخل و خارج ایران۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ عبد الحمید اسماعیل زہی یہ معتدل سنی شخصیات میں سے سمجھے جاتے ہیں، جن کو ایران کے اندر اور ایران کے باہر سیاسی حلقوں میں عوامی محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہے، وَلَهُ مَوَاقِفُ سَابِقَةٌ انطلق تدخلات طهران الخارجية، وكذلك حيمنة الحرص الثوري على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد۔ اور ماضی میں بھی ان کے کچھ موقف رہے ہیں جس میں انہوں نے تہران کے خارجی مداخلت پر تنقید کی ہے، اسی طرح سے ملک کے سیاسی اور معاشی زندگی پر انقلابی گارڈز کے
قبضے پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے۔